چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد باعزت طریقے سے اپنے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں، اور ان کو جو آنر دیا گیا ان کی رخصتی پر اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ باقاعدہ ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد پاک فوج کے ان جرنیلوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی کمٹمنٹ، اپنی عزم، اپنے حوصلے اور اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کی وجہ سے ٹاپ رینک تک ترقی پائی، اور یہ پاک آرمی کے اندر موجود میرٹ کی عملداری کا ایک واضح ثبوت ہے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا نوجوان جو کہ یتیم تھا، جس نے اپنی جو ولدیت کے خانے میں اپنی یونٹ کا نام لکھوا رکھا تھا، اور جس نے محنت کی، اور آخر میں وہ 4 اسٹار جنرل پہ ریٹائر ہو رہا تھا۔ تو یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا اعزاز تھا، یہ پاک فوج کا اعزاز تھا کہ وہ ایک اس کے اندر موجود کوئی بھی آفیسر جب محنت کرتا ہے، جب وہ اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے، تو وہ پاک فوج کے ٹاپ رینک تک جاتا ہے۔ جنرل ساحر شمشاد کی کمٹمنٹ پاک فوج کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ بے مثال تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ بہترین طریقے سے کیا۔ جب کوئی شخص ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کی جاتی ہیں، اور اسی طرح کی جو فیک نیوز ہیں وہ جنرل ساحر شمشاد کے خلاف پھیلائی گئی، جن کا کوئی کسی قسم کی حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اور جنرل ساحر شمشاد نے ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ جو زندگی ہے اس کے دوران کسی بھی قسم کی سیاست ہو یا اپنی ذاتی وابستگی ہے، اس کو ہمیشہ سائڈ پہ رکھا ہے۔ اب جھوٹ، فیک نیوز کا سہارا لے کر، آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 2023 میں جس طرح کیا گیا، جو ایک بغاوت کی کوشش کی گئی، اس موقع پر بھی اور اس کے بعد بھی ان کا جھوٹا پروپیگنڈا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ کا وہ ناکام ہوا ہے۔ جنرل ساحر شمشاد نے نہ تو کبھی کسی اپنے ساتھی جو ہیں ان کے پاک فوج میں ان کے خلاف کبھی کوئی بات کی، نہ وہ کسی ایسی سازش کا حصہ رہے ہیں جس کا چند ہمارے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے رپورٹر صاحبان ہیں، صحافی صاحبان ہیں، جو دور کی کوڑی لاتے ہیں، وہ جب تک کوئی اپنے عہدے پر موجود ہوتا ہے اس پہ تو بات کر نہیں سکتے، لیکن بعد میں وہ کہانیاں ایسی لے کے آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پاک فوج کے اندر سے بھی اس کی جو ذرائع ہمارے وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ جنرل ساحر شمشاد کسی بھی قسم کی سازش یا کسی بھی قسم کی غلط بات میں ملوث تھے۔ تو میرا خیال ہے یہ اسی ایک کمپین کا حصہ ہے جو پاک فوج کے خلاف چلائی جا رہی ہے، پاک فوج کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید ان میں کوئی اختلاف ہے، لیکن اینڈ آف دی ڈے ہوتا کیا ہے کہ پاک فوج ہمیشہ عزت کے ساتھ اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کی وجہ سے ٹاپ آف دی ورلڈ رہتی ہے۔ ابھی بھی پوری دنیا میں پاک فوج کا ڈنکا بولتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ہو یا چائنا کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملتے ہیں، پاک فوج کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار انٹرنیشنل فورمز پر پاک فوج کے حوالے سے ایک پازیٹیو جو ہے وہ جو ریمارکس ہم سننے میں ہمارے آئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں صرف اور صرف یا تو بھارت پھیلاتا ہے، یا اب تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا پہلے ونگ تھا وہ امریکہ میں، تو اب تو عمران خان کی بہنیں بھی اسی مہم کا حصہ بن چکی ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی جو افواہیں ہیں، میرا خیال ہے اس پر غور کرنے کے بجائے صرف اور صرف پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اس وقت فیک نیوز کا بازار ایک بار پھر گرم ہے۔ یوٹیوب پر جھوٹ بول کر ڈالروں کی کمائی کی جنگ جاری ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے۔ مئی میں مارکا حق جیتنے کے بعد بھارت کی نظر میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کھٹکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو بری طرح چاروں شانے چت کیا تھا، جبکہ دوسری طرف
تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بریگیڈ جو کہ امریکہ سے آپریٹ ہوتا ہے، پاکستان دشمن بیانیے کو وہ پروموٹ کر رہا ہے، دونوں نے اب ایک نیکسس بنا لیا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ عمران خان کی بہن نورین نیازی جو ہیں وہ انڈیا کے میڈیا پر آ رہی ہیں، پاکستان کے خلاف بات کر رہی ہیں، اور ایون نریندر مودی کو آپریشن سندور 2 کی دعوت دے رہی ہیں۔ اس کے پیچھے ہے کیا ہے؟ پیچھے یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی یہ ترقی دشمنوں کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی ہسٹری، پچھلے سال کی اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان نے جتنے بھی فیصلے کیے جیل میں جانے کے بعد بھی اور پہلے بھی، وہ مکمل طور پر غلط ثابت ہوئے ہیں۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سٹیبل گورنمنٹ قائم ہو چکی ہے۔ اس وقت حقیقت کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کو معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان سے پیار کرنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے اوورسیز پاکستانی ریکارڈ تعداد میں ریمیٹنسز بھجوا رہے ہیں، زر مبادلہ بھجوا رہے ہیں۔ مقامی سطح پر کیا ہے؟ عمران خان کے لیے 50 بندے نہیں نکلتے، 100 بندہ نہیں نکلتا۔ سہیل افریدی تماشا لگا کے، وزیر اعلیٰ جو ہیں کے پی کے، وہ ایوری ٹیوزڈے کو عمران خان کی بہنیں بھی منگل رکھا ہوا انہوں نے، وہ تماشا لگا کے چلتے ہیں۔ اور اب اس صورتحال میں پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جی ان میں دراڑیں ہیں، بھائی ان میں کوئی دراڑیں نہیں ہیں۔ ان میں دراڑیں ہوتی تو مارکا حق نہ جیتا جاتا۔ ان میں دراڑیں ہوتی تو اس وقت پاکستان اس بڑے لیول پر پوری دنیا میں نہ چھایا ہوتا۔ پاک فوج ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اکٹھی ہے۔ اس میں آرمی چیف سید عاصم منیر ہوں یا بھی ریٹائر ہونے والے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے جنرل ساحر شمشاد، وہ اس طرح اکٹھے رہے، کھڑے رہے، اور پاکستان کو انہوں نے فتح دلوائی بھارت کے خلاف۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ ان کو اپنی کمائی چاہیے، ان کو ڈالرز کے ذریعے ویوز چاہیے، ان کو سنسنی پھیلا کے جھوٹ بول کر اپنی کمائی چاہیے، اور اس ساری دوڑ میں وہ تحریک انصاف کے سپورٹرز کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور اسی چکر میں کبھی ایک خبر جھوٹی دیتے ہیں، کبھی خود دوسری جھوٹی دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جب سے سید عاصم منیر ہیں، انہوں نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا ہے، کسی بھی قسم کی ان کو اندرونی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ اس وقت وہ اب جو چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے پر بھی قائم ہو چکے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں پاک فوج کی جو یکجہتی ہے، پاک فوج کا جو ایک استحکام ہے، وہ یا تو ہمارے دشمن بھارت کو نہیں بھاتا، اور یا تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، جو باہر بیٹھا ہوا ہے، جو ڈالر کی کمائی کرتا ہے، چاہتا ہے، وہ اس کو نہیں بھاتا۔ اور اب تو اس میں عمران خان کے اہل خانہ بھی شامل ہو گئے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، یہ پاک فوج ایک ہے، سید عاصم منیر کی قیادت میں ایک ہے۔ عاصم منیر صاحب چاہے 2 سال ہوں یا 5 سال ہوں، یہ پاک فوج ہے۔ پاک فوج اپنے جو ڈسپلن کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتی۔ 9 مئی کو بھی 2023 کو بھی اگر یاد ہو تو اسی طرح کی ایک کوشش کی گئی تھی کہ ایک بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی چند لوگوں کی طرف سے، لیکن انجام کیا ہوا؟ منہ کی کھانی پڑی۔ 9 مئی پہ بھی فوج جو ہے وہ استحکام کی طرف تھی، انہوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اور پاک فوج جو ہے وہ سید عاصم منیر اپنے آرمی چیف کے پیچھے تھی، ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب 26 نومبر کو بھی اسی طرح کی ایک کوشش ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو، اور 26 نومبر کو بھی ان سازشوں کا قلعہ کما کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ سے، کیونکہ جھوٹی خبریں پھیلا کے جی عمران خان کے حوالے سے، اور اس کو اوریجنیٹ کہاں سے کروایا جاتا ہے؟ امریکہ وایا افغانستان وایا دہلی،
یہ نیکسس جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازشیں جتنی مرضی کر لے، لیکن پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔